डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस पीएमएस का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवर पॉपुलेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेशनल, इंटरनेशनल तमाम न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स और इसके साथ साथ रिसर्च रिसर्च और रिपोर्ट्स को साथ स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि दुनिया की आबादी किस तरह बढ़ रही है। आपको इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ना किसी लेक्चर या नोट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये सीएसएस के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही लेक्चर होगा। तो हम स्टडी करते हैं। अगर हम दुनिया का मुआवजा करें तो 1700 से लेकर तकरीबन 2100 तक दुनिया का जो ग्राफ जा रहा है पॉपुलेशन का, वो कुछ इस तरह बढ़ रहा है। यानी अगर हम बगौर मताला करें तो दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसके लिए अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जायजा लें, जो कि उसने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कि 2022 के अंदर उन्होंने जारी की है, उसके मुताबिक अगर हम ये देखें तो 1800 के अंदर जो दुनिया की आबादी थी वो तकरीबन 1 बिलियन थी। यानी 1800 के अंदर दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी और 50 साल गुजरने के बाद यानी 1850 के अंदर ये 1.28 बिलियन हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जब 1900 तक ये आबादी 1.65 बिलियन थी। यानी ये तकरीबन 100 साल के अंदर पूरी आबादी के अंदर सिर्फ 65% ही इजाफा हुआ। लेकिन अगर हम ये देखें कि 1950 के अंदर जो दुनिया की आबादी थी वो 2.53 बिलियन थी। यानी इन 50 सालों में ही 100% इजाफा हुआ। और इसके साथ अगर हम देखें कि 2000 के अंदर दुनिया की आबादी कितनी थी तो 6.11 बिलियन थी। यानी ये दुनिया की आबादी 4 टाइम इंक्रीज होगी इस तमाम इंटरवल में। यानी इस 50 साल के अंदर दुनिया की आबादी में 4 गुना इजाफा हुआ। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि 2020 के अंदर यानी सिर्फ 20 साल के अंदर $1 बिलियन आबादी इंसानों की बढ़ गई और वो 7.76 बिलियन हो गई है। यानी आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा आया है और ये आबादी आगे फ्यूचर में किस तरह बढ़ सकती है, इसके लिए हम एक यूएनओ की रिपोर्ट देखते हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2017 के अंदर जारी की गई थी, उसके मुताबिक जो अफ्रीका है, अफ्रीका की आबादी सिर्फ अफ्रीका की आबादी 2.5 बिलियन होगी 2050 तक। और इसके साथ ही एशिया की जो आबादी है वो सिर्फ एशिया की ही 5.5 बिलियन हो जाएगी। और इसके साथ जो यूरोप है, यूरोप की आबादी वो 716 मिलियन हो जाएगी। और इसके साथ जो अमेरिका है, अमेरिका उसकी आबादी 780 मिलियन होगी। ये यूएन की रिपोर्ट है जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2050 के अंदर सिर्फ एशिया ही की आबादी 5.5 बिलियन हो जाएगी और अफ्रीका की आबादी 2.5 बिलियन होगी। अगर हम 7 बर्रे आज़म को देखें तो उनके अंदर एशिया और अफ्रीका की आबादी सबसे ज़्यादा है बाकी बर्रे आज़मों की निस्बत से। और अगर हम ये देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी स्पीशीज जानदार मौजूद हैं तो उनके अंदर 36% तो ह्यूमन मौजूद है और इसके साथ 60% जो है वो लाइव स्टॉक यानी एनिमल वगैरह शामिल है। 4% अदर जानदार मौजूद है। हमने ये तमाम रिपोर्ट्स को स्टडी किया। अब हम ये स्टडी करेंगे कि इंसान की जो आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसके क्या क्या काजिज हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे रिसोर्सिस के मुताबिक हम आबादी को रख सकते हैं। इसके लिए क्या क्या प्लानिंग दरकार है। अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो रिसोर्सिस के अंदर और आबादी के अंदर कंट्राडिक्शन आएगा जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम इन तमाम को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम काजीज ऑफ ओवर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे।
تو سب سے پہلی ہماری جو کاز ہے جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے غربت۔ غربت کس طرح آبادی میں اضافے کا سبب ہے، اب ہم اسے اسٹڈی کریں گے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اگر کوئی شخص 1.75 یا 1.25 ڈالر پر ڈے سے کم کماتا ہے تو اس کا مطلب وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے۔ یعنی اگر پاکستانی روپیز کے اندر دیکھیں تو کوئی شخص جو اس کی سالانہ آمدن ہے اس میں اگر پرسنٹیج نکالی جائے، ایوریج نکالی جائے، تو اس کے ہر دن کے اندر اگر وہ 275 روپے نہیں کما پاتا تو اس کا مطلب وہ غریب ہے۔ اور یہی غربت جو ہے آبادی میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ غریب شخص جو ہے اینٹی وہ اینٹی کانٹراسیپٹیو میڈیسن استعمال نہیں کر پاتا، اور جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہم دوسری کاز کو ڈسکس کریں گے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے الٹریسی یعنی جہالت۔ جہالت کس طرح آبادی میں اضافے کا سبب ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جہالت میں گمراہ ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر گھر کے افراد میں اگر اضافہ ہوگا اور اس کی جو آمدنی ہے وہ مکمل طور پر اس ریشو سے نہیں بڑھ رہی جس ریشو سے اس کے بچے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے بچوں کو مختلف قسم کی مشکلات آئیں گی، جیسا کہ وہ انہیں ایجوکیٹ نہیں کر پائے گا، ان کی بنیادی ضروریات اور انہیں مکمل طور پر ڈائٹ نہیں دے پائے گا، اس کی صحت کا خیال بھی نہیں رکھ پائے گا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک مکمل اچھی سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی وہ اپنی جہالت میں رہتے ہوئے آبادی میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ جو ہم تھرڈ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے جو کہ آبادی میں اضافے کا ایک انتہائی اہم سبب ہے، وہ ہے مائیگریشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا۔ یہ کیسے کہ اگر پاکستان کو ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب افغان مہاجر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس مخصوص علاقے میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ 2 لاکھ صرف رجسٹر ہے، باقی تقریباً یہ 20 لاکھ جو ہے رجسٹر ہیں، باقی 30 لاکھ کے قریب وہ ہے جو کہ غیر رجسٹر ہے، جو کہ غیر رجسٹر ہے۔ اور اگر ہم موازنہ کریں پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کا، تو پاکستان کے اندر اگر کسی شخص کی ایوریج جو ہے بچوں کی تعداد وہ 3 ہے، تو افغانستان کے اندر ایوریج بچوں کی تعداد جو ہے وہ 12 کے قریب ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر ایک شادی کی جا رہی ہے تو افغانستان کے اندر 2، 3 یا 4 شادیوں کا عام رواج ہے، جس کی وجہ سے اس پرٹیکولر علاقے میں مخصوص شرح سے زیادہ آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی فیس کرنا پڑتی ہے، وہ ہے لو ایج میرج یعنی بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ مکمل بڑی ایج تک جاتے ہیں تو ان کے 5 سے زیادہ بچے ہو چکے ہوتے ہیں، یا ان کے بچوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس ایج کے اندر ٹھیک طرح سے پراپر سروائیو نہیں کر پاتے۔ اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب کے اندر لڑکی کی جو شادی کی عمر ہے وہ 16 سال ہے اور لڑکے کی شادی کی عمر 18 سال ہے، جو کہ قانونی طور پر رجسٹر ہو سکتے ہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایک خاندان کی کسی ایک میاں بیوی کی شادی 16 اور 18 سال کے اندر ہوتی ہے تو جب تک وہ فرٹائل رہتے ہیں یعنی 40 سال تک، تو اس کے دوران انہیں جو 26 سال کا گیپ ملتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ ان کے بچوں کی تعداد ہو جاتی ہے، وہ ان کی نا سمجھی کی وجہ سے۔ اس لیے اس پر مکمل پراپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ ہے وہ ہے لو ڈیتھ ریٹ۔ اب میڈیسن میں امپرومنٹ کی وجہ سے آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیتھ کی ریشو انتہائی کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 170 افراد ہر ایک سیکنڈ کے بعد دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں آبادی اس ریشو سے بڑھ رہی ہے۔ برتھ ریٹ کا زیادہ ہونا،
यानी आजकल हमने ऑब्जर्व किया है कि बर्थ रेट इंतहाई ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आबादी में इजाफा हो रहा है। ये वो तमाम काजेज हैं जो कि आबादी में इजाफे का सबब बनते हैं, जिनमें पॉवर्टी, इलिटरेसी, माइग्रेशन, लो एज मैरिज, लो डेथ रेट और इंक्रीज या एक्सेस बर्थ रेट शामिल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आबादी में इजाफे की वजह से किसी माशरे पर, किसी सोसाइटी पर क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। नंबर वन है इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन जहालत, यानी अगर आबादी में इजाफा होता रहेगा तो एक घर का जो फर्द है वो अपने हर बच्चे को मुकम्मल तौर पर एजुकेट नहीं कर पाएगा और उन्हें छोटी उम्र के अंदर ही जॉब्स के अंदर, कारोबार के अंदर लगा दिया जाता है। इस तरह ये जहालत नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती रहती है और जब आबादी में इजाफा होता है तो उसकी वजह से किसी इलाके में जहालत भी बहुत जल्दी से फैल जाती है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी 56% ही पढ़े लिखे लोग हैं। यानी अगर हम ये मुआवजा करें तो हमारी आधी आबादी मुकम्मल तौर पर जहालत का शिकार है। अगर किसी इलाके की आधी आबादी जहालत का शिकार होगी तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, वहाँ बुनियादी डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है, वहाँ पीपल जो है, लोग अपने हकूक से कैसे अवेयर हो सकते हैं। ये जहालत, उसकी मेन वजह क्या है? आबादी में इजाफा। इसके अंदर ही हम जो दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आबादी में इजाफे की वजह से जो मेन फ़र्क आता है मर्दों और औरतों के में, ये भी एक वाक़या है। क्योंकि जब आबादी में इजाफा होता रहता है तो उसके साथ जो हमारे अगर 55% मेल अफराद हैं और 45% फीमेल हैं तो ये 45 को 55 इनका बोझ उठाते हैं और अपने कंधों पर बोझ उठाने के लिए इन्हें रोज़मर्रा कोई ना कोई काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारी आधी आबादी तो काम ही नहीं करती, क्योंकि हम तो औरतों के काम के मुकम्मल तौर पर खिलाफ हैं, जिसकी वजह से सारा बर्डन जो है मेल अफराद पर पड़ता है। तो घर के मेल अफराद को काम करने के लिए फिर ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है और इसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है। इसके साथ ही जो हम तीसरी टाइप डिस्कस करेंगे वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गुर्बत। गुर्बत कैसे आबादी में इजाफे की वजह से आती है? जब एक ख़ानदान के अगर 10 अफराद होंगे और 10 अफराद को सिर्फ एक शख्स रोज़ी ला कर देगा तो वो कैसे 10 अफराद की एजुकेशन को और उनकी मुकम्मल ज़रूरियात को, हेल्थ को, डाइट को मेंटेन कर सकेगा, जिसकी वजह से उन्हें मील न्यूट्रिशन यानी उनके अंदर बाकायदा मतवाजन खुराक की कमी हो सकती है और वो जहालत का शिकार हो सकते हैं और छोटी उम्र में काम पे लग सकते हैं, यानी वो चाइल्ड लेबर तैयार हो सकते हैं। यानी पॉवर्टी कैसे आती है? आबादी में इजाफे की वजह से। और इसके साथ जो हम मेन डिस्कस करेंगे एक और टाइप को, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी भी आबादी में इजाफे की वजह से आती है, क्योंकि किसी भी इलाके के अंदर मखसूस पोस्टें होती हैं और अगर कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो पोस्टें मुकम्मल तौर पर फिल होकर भी चंद कैंडिडेट बच जाते हैं और वो मेरिट पर जॉब ना मिलने की वजह से फिर इधर उधर कारोबार या बिजनेस करते हैं और मुकम्मल तौर पर वो अपना खुद याफ्ता तैयार नहीं हो सकते। यानी वो मुकम्मल तौर पर उतनी इनकम नहीं कमा पाते जितनी वो के जॉब से कमा सकते हैं। तो इसकी वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा होता है। उन्हें अपने रोज़गार तलाश करने के लिए कोई भी छोटी से छोटी भी जॉब करना पड़ जाती है। और इसके साथ जो करप्शन है, करप्शन में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। आबादी में इजाफे की वजह से करप्शन में इजाफा होता है, यानी रिश्वतस्तानी में भी इजाफा होता है, क्योंकि घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे करप्शन करना पड़ती है। और आबादी में इजाफे की वजह से जो क्राइम रेट है, क्राइम रेट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठा करना होते हैं। और आबादी के में इजाफे की वजह से भी जो पोल्यूशन है उसमें भी इजाफा होता है और आबादी में इजाफे की वजह से इन्फ्लेशन भी हो सकती है और एजुकेशन क्राइसिस भी
आ सकते ہیں۔ یہ تمام وہ وجہ ہے جو کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میل نیوٹریشن یعنی کہ ہیلتھ کے پرابلمز بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے اس کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ کسی قوم کو، نیشن کو مکمل طور پر ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنی آبادی پر مکمل طور پر کنٹرول، جب ریسورسز میں امبیلنس آئے گا تو اس کی وجہ سے درآمدات اور برآمدات میں بھی فرق آئے گا، اور وہ ملک ڈیفالٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی انتہائی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب پاکستان کا 2022 کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17 بلین ہے، یعنی پاکستان کی درآمدات زیادہ ہے اور برآمدات کم ہے۔ یہی آبادی میں اضافے کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اکانومی جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے، انفلیشن میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح آبادی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نمبر 1 ہے وومن امپاورمنٹ، یعنی اگر ہم آبادی پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وومن کو امپاور کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر وہ سٹیپ لے سکتی ہے جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ روکنا ممکن ہے، یعنی وہ قانونی طور پر بھی وہ تمام سٹیپس لے سکتی ہے جس کی وجہ سے آبادی میں جو اضافہ ہے اسے روکنا ممکن ہے۔ اس کے برعکس جیسا کہ پاکستان کے معاشرے میں وومن کو پاور نہیں حاصل، تو وہ کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کر پاتی اور اسے اپنے شوہروں کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو یعنی انسان جو ہے، پاکستان کے اندر جو انسان ہے وہ اپنا حکم چلاتا ہے عورتوں پر، اور عورت ان کے ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آبادی میں اضافہ روکنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 2 ہم کنٹرول کرنے کے لیے پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمیں اویئرنیس یا ایجوکیشن فراہم کرنا ہے۔ اگر ہم انہیں یہ باور کروا سکیں کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں، یعنی ان کا ہیلتھ کے پرابلمز آتے ہیں، یا کھانے پینے کے آتے ہیں، یا سروائیو کرنے کے آتے ہیں، یا ماحول خراب ہونے کے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم آبادی میں اضافے کو روک سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جو گورنمنٹ کو جو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے وہ انسینٹیوز فراہم کرے، یعنی کہ کچھ منافع فراہم کرے۔ جو شخص آبادی میں کنٹرول کرتا ہے یا جن کی شرح پیدائش جن کے بچوں کی انتہائی کم ہے، تو گورنمنٹ انہیں منافع دے یا صحت کی، ہیلتھ کی اچھی سہولیات دے، اور اسی کے ساتھ انہیں فری ایجوکیشن دے، یا کچھ ہر ایک بچے کا اضافی وظیفہ لگا دیں جس کی وجہ سے وہ خاندان سروائیو کر سکے، اور یہ رجحان پورے ملک کے اندر پھیل سکے تاکہ وہ آبادی میں کنٹرول ہو سکے۔ اور گورنمنٹ لیول پر اگر انسینٹیو نہیں دینے تو اسٹرکٹ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹرکٹ پالیسی کیا کہ کس شخص کے کتنے بچے ہو سکتے ہیں، کس ایریا اور علاقے کے حساب سے، اور کتنی آمدن ہو تو وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ اسٹرکٹ پالیسی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ سب انتہائی آسان ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر اس پر پالیسی بنانے کی بات ہو تو مذہبی طبقہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کے بالکل منافی ہے، کیونکہ آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں لیکن رزق تو خدا نے ہی دینا ہے۔ لیکن جو بعد میں اس کی وجہ سے کسی ملک کو کرائسس، یا ان کی وجہ سے کسی ملک کو جو پریشانی آتی ہے ان کو سامنا وہ نہیں کر پاتے۔ اس کے ساتھ جو ہم مین ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیلے میرج، یعنی اگر ہم میرج کو ڈیلے کر دیں، یعنی اگر 25 یا 30 ایج رکھ دیں، تو اس کی وجہ سے بھی آبادی میں اضافہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر پنجاب کے اندر دیکھیں تو وہ 16 اور 18 سال ہے، یعنی لڑکی کی عمر 16 اور لڑکے کی عمر 18 سال ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کم عمری میں لڑکے اور لڑکیاں نا سمجھ ہوتے ہیں اور فرٹائل ریٹ انتہائی زیادہ ہوتا ہے، تو 40 ایئر تک جاتے جاتے بھی ان کے 7 یا 8 بچے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ 25 اور 30 سال کے ہوں گے تو وہ اور زیادہ مچور اور بالغ ہو جائیں گے، اور وہ اس بات کو دیکھ سکیں گے کہ کتنے بچے ہماری لائف کے اندر ہماری آمدن کے حساب سے ٹھیک ہے۔ اور
ہم جو ایک مین اور پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے فیملی پلاننگ، یعنی گورنمنٹ کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ کس طرح ماں باپ فیملی پلاننگ کرے اور آبادی میں اضافے کو روک سکیں۔ اور اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹراسیپٹیو، یعنی گورنمنٹ کیا کرے، کنٹراسیپٹیو یا اینٹی کنٹراسیپٹیو ادویات فراہم کرے جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ روکا جا سکے، اور یہ تمام حکومت کی مکمل طور پر نگرانی ہی سے ممکن ہے۔ اور ورنہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اب دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ یو این کی رپورٹ کے مطابق جو کہ نومبر 2022 میں جاری کی گئی ہے، پاکستان کی یعنی ہم دنیا کی آبادی کے تقریباً 3% ہے۔ پاکستان کا جو 5ویں نمبر پر آبادی کے لحاظ سے نمبر آنا اور یو این کی رپورٹ 2022 کے مطابق 23 کروڑ آبادی ہونا اور دنیا کی آبادی میں 2.8% ہونا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آبادی بھی کس ریشو سے بڑھ رہی ہے۔ جیسا کہ انڈیا کے اندر جو آبادی ہے وہ 1.4 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور اسی کے ساتھ جو چائنا کے اندر ہے وہ 1.5 بلین ہے۔ جس طرح چائنا اور انڈیا کے اندر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی ریشو سے پاکستان کے اندر بھی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں ان تمام میئرز پر کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم آبادی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء سے لازمی طور پر آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔